السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں تقریباً ہر ایک کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تقریباً ہر ایک بچے کا مسئلہ ہے۔ 9، 10، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم سبق کا خلاصہ کس طرح کریں۔ بعض اوقات سبق کا خلاصہ اتنا زیادہ لینتھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد ہی نہیں کر پاتے۔ بچے اس میں رٹا لگاتے ہیں اور جب پیپر کا وقت آتا ہے بچے کو یاد ہی نہیں رہتا۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے ہی اس مسئلے کو بہت ہی آسانی سے حل کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ کرنے کا آسان اور مؤثر طریقہ۔ سبق کا خلاصہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سبق کو اچھے طریقے سے 2 یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ دیکھیے سبق بعض اوقات بہت لینتھی ہوتا ہے۔ آپ بیسیکلی اگر اس کو 2 یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تب آپ کو بیسیکلی اس کی سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے اور اس کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں تو بعد میں ایک مرتبہ تو آپ یاد کر لیتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو یہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے جب آپ کا پیپر آتا ہے تب آپ کو کچھ بھی نہیں یاد آ رہا ہوتا۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سبق کو آپ 2 یا 3 مرتبہ اچھی طرح سے پڑھ لیں تاکہ وہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے کہ بیسک ہم نے پڑھا کیا ہے اور ہم نے اس کے متعلق لکھنا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سبق کے اہم نکات کو لکھ لیں یا ذہن میں بٹھا لیں۔ جب آپ اس کو 2 یا 3 مرتبہ پڑھ لیں گے ظاہر ہے اس کے مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اور اس کو کوشش کریں تو لکھ لیں گے تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سبق کے پیراگراف بنا لیں۔ دیکھیں خلاصہ کرنے کا ہے ہی سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ اس کے پیراگراف بنائیں۔ پیراگراف کی 3-4 اگر آپ ہیڈنگز بنا لیتے ہیں، یعنی آپ نے صرف ہی اپنی کاپی پہ ہیڈنگز بنانی ہے۔ بورڈ جب آپ پیپر میں خلاصہ لکھ رہے ہوں تو اس میں کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی، وہ آپ کے مارکس کاٹ لیتا ہے۔ یہ صرف آپ نے اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ پیراگراف بنانے ہیں۔ اگر آپ ان کو مارکر سے کچھ نام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس سے آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ اپنی گائیڈ سے اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں جب آپ 2 یا 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اچھے طریقے سے، آپ اس کے پوائنٹس بنا لیں گے، اس کے اہم نکات کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد آپ گائیڈ سے جب پڑھیں گے تب آپ کو یاد کرنے کا اس کو انشاءاللہ ضرورت نہیں زیادہ پڑے گی، وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے یاد ہو جائے گا اور نہ ہی آپ کو وہ بعد میں بھولے گا۔ ظاہر ہے جب آپ نے اتنے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا تو وہ بعد میں آپ کو بھولے گا بھی نہیں اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ آخری اور مین جو پوائنٹ ہے جو سب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اس خلاصے کو 1 یا 2 مرتبہ ضرور لکھیں۔ اس سے آپ کو دیکھیں جب آپ لکھتے ہیں تب آپ کی ایک تو رائٹنگ اچھی ہوتی ہے اور آپ کو ویسے آپ نے اگر فرسٹ ایئر یا 9-10 کے پیپر اردو کے دیے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ اردو میں زیادہ تر بچوں کو نمبر نہیں دیتے۔ وہ زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہی رائٹنگ کا، بچے کو لکھنا ہی نہیں آتا کہ اردو لکھنی کیسے ہے۔ اس لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جو بھی خلاصہ کرنا ہو آپ نے یا تشریح وغیرہ جو بھی ہو اردو میں زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ جب آپ اسے لکھیں گے تو ایک تو وہ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی لکھائی بہتر ہوگی۔ اور اردو میں نمبر ملتے ہی لکھائی کے ہیں، جس نے جتنا زیادہ اچھا لکھا ہوگا اس کو اتنے زیادہ اچھے نمبر ملیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح خلاصہ یاد ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔